بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سال 2024 تمام بروج کے لیے مکمل ذائچہ لائے ہیں، اور یہ سال 2024 تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا جانیے آج کے اس ویڈیو میں، اور اپنا مکمل ذائچہ آج کے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنی رہیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سالانہ ذائچے میں آپ کی انفرادی زندگی، پیشہ ور زندگی، اپنے کیریئر، اپنی تعلیم، اپنی محبت، اپنی ازدواجی زندگی اور اپنی صحت وغیرہ سے متعلق تمام احوال آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس سالانہ ذائچے 2024 کی مدد سے آپ اپنی زندگی کو مزید خوشحال اور اثردار بنا سکتے ہیں۔ درپیش وقت کی آہٹ کو ذہن میں رکھ کر خود کو حالات کے سانچے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس پیش گوئی کے حساب خاص طور سے سیاروں اور ستاروں کی حالتیں، گردشیں، حرکتیں، غرض کے مختلف بروج پر ان کے اثرات کو ملحوظ نظر کر ہی لگایا گیا ہے۔ اس سالانہ ذائچے کے حوالے سے آپ کو آپ کی زندگی کے مختلف میدانوں کے حوالے سے اہم ترین معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، اور آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی شادی شدہ زندگی، آپ کی محبتی زندگی، آپ کی تعلیمی زندگی، آپ کی پیشہ ورانہ زندگی جس میں آپ کی نوکری اور کاروبار شامل ہے، آپ کا مالی عدم توازن، آپ کی مالی حالت، آپ کا مال و منافع، اولاد سے متعلق احوال، گاڑی اور جائیداد سے متعلق، اور حتیٰ کہ بہت صحت سے بھی متعلق تمام آپ کو آج ہم اس ویڈیو میں مکمل ذائچہ 2024 کا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور تمام سبھی بروج کے لیے سال 2024 بیحد اہم رہ سکتا ہے، اور اس سال تمام اہل بروج کی زندگیوں میں بڑے بڑے بدلاؤ نظر آ سکتے ہیں، لیکن یہ بدلاؤ مبارک ہوں گے یا آپ کے لیے نہایت تشویشناک ہوں گے، یہ تمام احوال معلوم کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ برج حمل والوں کے لیے، ایریز والوں کے لیے سال 2024 آپ کے لیے ذائچے کے مطابق آپ کا برج کا مالک جو ہے سیارہ مریخ سال کی شروعات میں برج قوس میں آپ کے 90 گھر میں سورج کے ساتھ موجود ہوں گے، جس کی وجہ سے تحویل سفر کے ملاپ بنیں گے، آپ کی عزت و اکرام میں اضافہ ہوگا، سماج میں آپ کو ایک بہترین عہدہ مل سکتا ہے، آپ مذہبی معاملوں میں مصروف رہیں گے، کاروبار میں ترقی کے اچھے ملاپ بنیں گے، صحت کا معاملے میں سدھار ہوگا، اور مشتری سال کی شروعات میں آپ کے اول گھر میں برقرار رہ کر آپ کے محبت کے لیے اور ازدواجی زندگی کے لیے، کاروبار کے لیے اور آپ کے مذہب کو مضبوط بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو ان تمام میدانوں میں سازگار نتائج حاصل ہوں گے۔ ذائچہ 2024 کے مطابق اس کے بعد 1 مئی کو مشتری آپ کے دوسرے گھر میں جا کر معاشی ترقی کے ملاپ بنائیں گے، آپ کو سال کی شروعات میں راجیوں کے حوالے سے نتائج حاصل ہوں گے، لہٰذا دل کھول کر مواقع سے فائدہ اٹھائیں، اور راہو سارا مہینہ 12ویں گھر میں گزاریں گے، جس کی وجہ سے اخراجات بھی قائم رہیں گے، یہ اخراجات بیکار کے ہوں گے، لہٰذا آپ کو ان اخراجات پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں اپنے اخراجات کو اپنے ایکسپنسز کو آپ کنٹرول میں رکھیں۔ اس کے علاوہ سالانہ ذائچے کے مطابق سال 2024 کی شروعات میں اس برج کے محبتی لوگوں کی زندگی میں کشمکش جاری رہے گی، زحل آپ کا امتحان لیں گے، لہٰذا آپ کو سچائی کے ساتھ اپنے رشتے میں قائم رہنا ہوگا، اور جو لوگ تنہا ہیں ان کی زندگی میں اس سال محبت کی روانی پیش آ سکتی ہیں،
اور اگست سے اکتوبر کے درمیان عزیز کے ساتھ سازگار تعلقات رہیں گے. آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اسٹرانگ رہیں گے اور ساتھ میں گھومنے پھرنے بالکل آپ جا سکیں گے. اور کریئر کے معاملے میں کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. 10ویں گھر کے مالک زحل کے 11ویں گھر میں موجود رہنے سے کریئر میں برقراری آئے گی اور انشاءاللہ آپ کی منصب میں بھی ترقی کے ملاب بنیں گے. طالب علموں کی عقل میں تیزی آئے گی اور اس سے آپ کی پڑھائی لکھائی میں اچھی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی. اور ذائچہ 2024 کے مطابق مشتری کا اثر آپ کو بہترین طالب علم بنانے میں مدد کرے گا. خاندانی زندگی میں سال کی شروعات سازگاری پیش کریں گی اور اس کے علاوہ خاندانی ہم آہنگی برقرار رہے گی آپ کے اس سال بالکل. لیکن سال کے آخری مہینوں میں ماں باپ کے صحت کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. شادی شدہ تعلقات کے معاملے میں سال کی شروعات اچھی رہیں گے اور کسی کنیکشن میں شامل ہونے کا موقع حاصل ہوگا. غیر شادی شدہ لوگوں کو اس سال شادی ہو سکتی ہے. بالکل ان کے لیے شادی کے بہت سارے مواقع بنیں گے. کاروبار میں نئی آپ کو بالکل مواقع ملیں گے، نئی رفعتیں حاصل ہوں گے اور مال میں آپ کو فائدہ حاصل ہوتا رہے گا، لیکن آپ کے اخراجات بھی قائم رہیں گے. صحت کے معاملے میں مشترکہ نتائج حاصل ہوں گے. مشتری آپ کے مصائب سے کنارہ کشی بخشیں گے، لیکن راہو اور کیتو اور دیگر سیاروں کا اثر جن سے خون کے متعلق پریشانیاں اور سر درد جن کو ہوتی رہتی ہیں ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اور علاوہ ازیں تھوڑی بہت معمولی امراض لاحق ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی نزلہ زکام ENT کا مسئلہ. تو حملین کا یہ مکمل ذائچہ 2024 کا تھا اور خوش رہیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوسرا برج ہمارا ہے برج سور ٹورس. ٹورینس والوں کے لیے سال 2024 کی شروعات میں مشتری 12ویں گھر میں موجود رہ کر اخراجات میں اضافہ کریں گے، لیکن آپ درم کرم اور اپنے کاموں میں مشغول رہیں گے. 1 مئی کے بعد مشتری آپ کے برج میں داخل ہو جائے گا، تب جا کر ان مسائل میں کمی واقع ہوگی، لیکن آپ کو اپنی صحت کا تھوڑا بہت خیال رکھنا ہوگا. یوگ کارک سیارہ زحل کے 10ویں گھر میں موجود رہنے سے آپ محنت تو لازمی کریں گے اور آپ کو اچھا نتیجہ بھی حاصل ہوگا. ذائچہ 2024 کے مطابق تقدیر و تدبیر کا تعلق بہتر طریقے سے قائم ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے کریئر میں راج یوگ کا اثر ملے گا. کریئر میں ترقی ہوگی اور راہو کی موجودگی پورے سال 11ویں گھر میں قائم رہے گی، جس میں من چاہے خواہشات کی تکمیل ہوگی. سماجی طور پر آپ کو بہت زیادہ شہرت ملے گی اور آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا اور دوستوں اور سماجی دائرے میں اضافہ ہوگا اور آپ کو خود اعتمادی کافی زیادہ ملے گی. آپ کی خود اعتمادی بھی بڑھے گی. حالانکہ سالانہ پیشن گوئی کے مطابق ذائچہ 2024 کے مطابق سال کی شروعات میں محبتی رشتوں میں کشمکش جاری رہ سکتی ہیں. پورے سال کیتو 5ویں گھر میں جلوہ افروز رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے ہمدم دل نشی کو اچھی طرح سے سمجھ نہ پانے کی وجہ سے رشتوں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. درمیان میں زہرہ کا اثر آپ کے رشتے کو سنبھالتا رہے گا، لیکن آپ کو اپنے رشتے کی اہمیت سمجھنی ہوگی. کریئر میں آپ نے خوشکن اور پر امید نتائج آپ کو حاصل ہوں گے، جو بہت زیادہ آپ اس سے مسرور رہیں گے اور محنت کا پھل آپ کو لازمی ملتا رہے گا اور اس سال اچھی طریقے کے ملاپ بن رہے ہیں. مارچ سے اپریل اور دسمبر کا مہینہ بالکل آپ کو بہت زیادہ اچھی ترقی آپ کی ہو سکتی ہے. البتہ یہاں پر آ کر طلبہ کو تعلیم میں مسائل لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ خاص مسائل میں آپ کو پکڑ مضبوط ہوگی اور خفیہ مالی اصول کے ملاپ بھی اس سال کی شروعات میں آپ کو بالکل ملتے رہیں گے. لیکن خرچ پھر بھی دوبارہ کہوں گی میں کہ برقرار رہ سکتی ہیں. آپ کی خاندانی زندگی پر نظر ڈالیں اور سال کی شروعات سازگار رہیں گے، لیکن آپ کے والد و والدہ کی صحت کے مسائل ان کے بھی برقرار رہیں گے.
اور جو شادی شدہ زندگی میں شریک حیات کے تمام جسمانی مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ صحت کے معاملے میں سال کی شروعات کمزور رہے گی۔ 5ویں گھر میں کیتو، 12ویں گھر میں مشتری، 8ویں گھر میں مریخ و سورج صحت کے معاملے میں مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ حالانکہ سال کے درمیان میں آہستہ آہستہ صحت کے معاملے میں بہت زیادہ سدھار آئے گی اور انشاءاللہ آپ کی صحت کے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ تو یہ تھی 2024 کا مکمل ذائچہ برج سور والوں کے لیے۔ خوش رہیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے برج کی طرف، برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے سال 2024 تمام سیاروں کی حالات اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ سال کی شروعات آپ کے لیے سازگار رہے گی۔ مشتری 11ویں گھر میں رہ کر کئی کامیابیاں فراہم کریں گے۔ معاشی طور سے یہ بہت مضبوطی بخشیں گے آپ کو۔ محبتی رشتے میں بھی محبت میں اضافہ کرتے رہیں گے اور شادی شدہ زندگی میں بھی مسائل میں کمی آئے گی۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق زحل قسمت کے سیارہ ہو کر مقام قسمت پر نشست زن ہو کر آپ کی قسمت چمکائے گی۔ اور یہ سال آپ کے لیے قسمت کے حوالے سے لک آپ کا کام کرے گا اور آپ بہت زیادہ لکی رہیں گے، جس کی وجہ سے اٹکے ہوئے کام آپ کے بالکل بننے لگیں گے، آپ کو کامیابیاں حاصل ہونے لگے گی اور سماج میں آپ کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ راہو اور کیتو آپ کے 7ویں اور 4تھے گھر میں رہیں گے، جو جسمانی طور سے تکلیفیں دے سکتی ہے تھوڑی بہت آپ کو، اور خاندانی زندگی میں بھی عدم سکون قائم رہے گا۔ تھوڑے بہت نوک جھوک ہو سکتی ہیں آپ کی فیملی میں۔ اور اس کے علاوہ سال کی شروعات میں سورج اور مریخ 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے شادی شدہ زندگی میں کچھ تناؤ بڑھ سکتی ہے اور کاروبار میں بھی کشمکش بالکل بدستور جاری رہ سکیں گے۔ اور عطارد اور زہرہ سال کی شروعات میں چھٹے گھر میں رہ کر اخراجات آپ کی بہت زیادہ بڑھے گی اور صحت کا پوری طرح آپ نے خیال رکھنا ہے اپنا۔ ذائچہ 2024 کے مطابق مشتری کی نظر 5ویں گھر پر پڑنے سے آپ کی محبت بہت زیادہ پروان چڑھے گی اور اس سال آپ اپنے محبوب سے محبتی رشتے کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اور مکان عمل میں شارٹ کٹ سے لازمی آپ کو بچنا ہے۔ کسی بھی شارٹ کٹس کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا۔ جو لوگ آپ کو ورغلائے پھر بھی آپ نے کسی کی باتوں پہ توجہ نہیں دینا ہے شارٹ کٹس کی طرف، اور بلیک منی سے بالکل لازمی آپ کو اس سال بچنا چاہیے۔ نوکری میں تبادلہ ممکن ہو سکتا ہے اور مارچ سے اپریل کے درمیان آپ کو نوکری میں بدلاؤ پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنی نوکری آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اور طلبہ کو اس سال کی شروعات میں ہی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، حالانکہ مشتری اس معاملے میں آپ کی مدد لازمی کرے گی اور پڑھنے میں دماغ لگانے میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خاندانی زندگی میں تناؤ دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ تھوڑا بہت بڑھ سکتا ہے اور اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ شادی شدہ زندگی میں آپ کو الٹا سیدھا بولنے سے بچنا چاہیے اور کسی بھی غلط فہمی کسی بھی تھرڈ پرسن کی باتوں میں بالکل بھی مت آئیے گا۔ بھلے ہی سال کی شروعات میں مشتری سنبھال لیں گے، لیکن پھر بھی حالات بگڑنے نہ پائیں، اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اور سال کی شروعات میں تجارت کے لیے آپ کو تھوڑا بہت احتیاط کرنا ہوگا اور غیر ملکی حوالے سے آپ کو اچھا فائدہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس سال آپ کی صحت شروعات میں تھوڑے بہت کمزور رہیں گے، لیکن اس سال پیٹ درد، سینے میں انفیکشن تھوڑا بہت اللہ نہ کرے اور اس طرح کی چیزیں چیسٹ انفیکشن آپ کو ہو سکتی ہیں۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق آنکھوں میں بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ سال صحت کے آپ نے بہت زیادہ صحت کے حوالے سے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، کیونکہ صحت کے حوالے سے کچھ کشمکش حالات سے لبریز رہے گا۔ تو یہ برج جوزا کے حوالے سے مکمل ذائچہ 2024 کا تھا۔ تو خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسرینز والوں کے لیے سال کی شروعات میں
مشتری 10ویں گھر میں تشریف فرما کر آپ کی کیریئر اہل خانہ کے درمیان توازن پیدا کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، اور ذائچہ 2024 کے مطابق 1 مئی کو یہ آپ کے 11ویں گھر میں جا کر آپ کی آمدنی کا راستہ ہموار کریں گے، اور مذہبی سرگرمیوں کی طرف آپ کا رجحان پیدا ہوگا، اور راہو پورے سال آپ کے 90ویں گھر میں جلوہ افروز رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو مذہبی مقامات کے سفر اور خاص ندیوں میں نہانے کا موقع حاصل ہوگا۔ طویل سفر کے ملاپ بنیں گے، اور اس سال آپ کو سفر کرنے کے بے پناہ مواقع ملیں گے، اور یہ سارا سال سفر سے بھرا رہے گا۔ سال کی شروعات میں زہرہ اور عطارد 5ویں گھر میں جلوہ افروز رہیں گے، جس کی وجہ سے یہ وقت محبت اور معاشی اعتبار سے سازگار رہے گا۔ سورج و مریخ کے 6ٹھے گھر میں زحل کے 8ویں گھر میں ہونے سے صحت سے متعلق مسائل سے آپ کو ہوشیار اور بیدار رہنا ہوگا۔ تھوڑے بہت آپ کی صحت میں اللہ نہ کرے بگاڑ آ سکتی ہیں، اور اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سال کوشش کریں اپنے اخراجات پر قابو رکھنے کے لیے پوری آپ نے کوشش کرنی ہے، اور محبتی رشتوں کی شروعات خوبصورتی سے اپنے منازل طے کر کے چلے جائیں گے، آگے بڑھیں گے، اور عطارد و زہرہ جیسے سارے محبتی رشتے میں ہوں گے۔ آپ کی محبتی زندگی میں نئی تازگی پیدا ہوگی، رومانیت کی وجہ سے آپ کا رشتہ خوب مضبوط رہے گا، اور اس سال آپ ایک دوسرے سے شادی کرنے کے بارے میں بہت زیادہ اہم فیصلے بھی کریں گے، اور کیریئر کے لحاظ سے بھی سال کی شروعات بہت زیادہ سازگار رہیں گے، اور زحل 8ویں گھر سے لے کر 10ویں گھر میں نظر ڈالیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا کام تھوڑا بہت آپ کے کام میں دباؤ رہے گا، لیکن آپ خوب محنت کریں گے، اور نوکری میں اپنی حالت کو بہت زیادہ آپ مضبوط بنائیں گے، اور اچانک سے آپ کو کوئی کوئی بڑا پیشکش آپ کو، کوئی منصب آپ کو مل سکتا ہے۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق 1 مئی کو مشتری کے 11ویں گھر میں آنے کی وجہ سے آپ کے سینئرز اور افسروں سے آپ کا تعلق بہت زیادہ بہترین طریقے سے قائم رہے گا، جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً آپ کو نوکری میں بھی فائدہ لازمی ملے گا۔ اور سال کی شروعات میں طلبہ کے لیے سازگار رہے گا۔ یہ سال عطارد اور زہرہ کے اثر اور 2 اور 4 گھر پر مشتری کے خاص نظر کی وجہ سے آپ تعلیم کے معاملے میں اچھی کارکردگی دکھائیں گے، اور بہت ہی زیادہ تعلیم کے میدان میں آپ کامیاب رہیں گے۔ اور مئی، اگست، نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں بھی آپ کے لیے عمدہ وقت رہے گا۔ مشتری کے کرم سے خاندان کے بزرگوں کا تعاون آپ کو حاصل ہوتا رہے گا، بہن بھائی آپ کے مددگار رہیں گے، لیکن والد صاحب اور بھائی بہنوں کو کئی مسائل لاحق ہو سکتے ہیں، یہاں پر آ کر آپ نے ان کی بھی مدد کرنی ہے، اور والد صاحب کی صحت کا آپ کو لازمی خیال رکھنا ہوگا۔ 23 اپریل سے 1 جون کے درمیان زیادہ خیال رکھیں اپنے والد کی صحت کا۔ اور اس کے علاوہ شادی شدہ زندگی میں سال کی شروعات میں تھوڑا بہت تنازع پیدا کر سکتی ہے، لیکن سارا سال اور سال کے وسط میں اور سال کے آخر میں آپ کا ازدواجی معاملات بھی آپ کے صحیح رہیں گے، اور صحت کے لحاظ سے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، اور کسی بھی جسمانی کشمکش کو نظر انداز بالکل بھی نہ کیجیے گا، اور اس کا بروقت آپ لازمی علاج کیجیے گا۔ تو یہ رہیں برج سرطان سے متعلق آپ کو 2024 کا مکمل ذائچہ۔ خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج اسد، لیوز والوں کے لیے یہ سال برج اسد والوں کے لیے موافق سال پیش رہے گا۔ پورے سال زحل آپ کے 7ویں گھر میں جلوہ افروز رہیں گے، جو آپ کی شادی شدہ زندگی کو مضبوط بنائیں گے، اور آپ کے شریک حیات کی شخصیت میں سدھار لائیں گے، اور عظیم شخصیت کے مالک بنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے کاروبار میں بھی ترقی کے ملاپ بنیں گے، اور آپ چاہیں تو کاروبار اور بھی اپنا کاروبار، اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں، تو آپ مزید زیادہ پھیلا سکتے ہیں۔
آپ کو اس سال لمبے لمبے سفر کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے، غیر ملک جانے کے بہت زیادہ آپ کو موقع بھی فراہم ہو سکتے ہیں، اور مشتری سال کی شروعات میں نوے گھر میں رہ کر آپ کو مناسب فیصلہ کرنے میں مدد کریں گے۔ دین مذہب کے معاملے آپ کے بہت زیادہ ان معاملات میں، دین کے معاملات میں آپ کا بہت زیادہ شوق بڑھے گا، آپ کا رجحان بڑھے گا، اور گھر پر ہی پروگراموں کا انعقاد ہوگا۔ آپ کے والد کے ساتھ آپ کے رشتے بہت زیادہ ہموار ہوں گے، اور اس کے بعد 1 مئی کو مشتری 10ویں گھر میں داخل ہو کر خاندان اور کام کے درمیان حالات کو سیدھا کریں گے۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق راہو کے پورے سال 8ویں گھر میں قائم رہنے کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا پڑے گا۔ اور برج اسد کی سالانہ پیشگوئی 2024 کے مطابق اس سال کی شروعات میں محبتی زندگی میں کچھ مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ سورج اور مریخ سال کی شروعات میں 5ویں گھر میں رہ کر آپ کی محبتی رشتوں کو خراب کریں گے، لیکن مشتری چونکہ 9ویں گھر سے رہ کر آہستہ آہستہ سکونت لاتے رہیں گے اور آپ کے رشتے کو مضبوطی بخشیں گے۔ اور اس کے علاوہ نوکری میں بھی آپ کو اچھی کامیابیاں مل سکتی ہیں، اور بہت زیادہ مواقع ملیں گے آپ کو نوکری کے حوالے سے۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق سال کی شروعات طلبہ کے لیے کچھ کمزور رہ سکتی ہے۔ پڑھائی پر آپ کو توجہ لازمی دینا ہے، اور آپ دل سے لازمی پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملیں گی، لیکن گرم مزاج سیاروں کے اثر سے صحت آپ کی خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کے گرد و پیش کے حالات میں بدلاؤ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پڑھائی میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں سال کی شروعات میں بھی آپ نے بہت زیادہ پڑھائی پہ فوکسڈ رہنا ہے، اور سال کی شروعات میں خاندانی زندگی میں مشترکہ نتائج حاصل ہوں گے۔ خاندانی میل ملاپ کا اثر آ سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ شادی شدہ زندگی کے لیے سال کی شروعات اچھے رہیں گے۔ شریک حیات پورے من سے آپ کا کام کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ معاشی طور سے یہ سال کشمکش سے بھرا رہنے والا ہے۔ ذائچہ 2024 کے مطابق 8ویں گھر میں راہو بیکار کہ آپ کو اخراجات بڑھائیں گے، آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، لہٰذا آپ کو آمدنی بڑھانے پر توجہ دینی ہوگی۔ اور صحت کے محاذ پر آپ کو سال کی شروعات بہت آپ کے کمزور رہیں گے۔ 5ویں گھر میں سورج، مریخ، 7ویں گھر میں زحل اور 8ویں گھر میں راہو کی موجودگی کی وجہ سے صحت پر خاص خیال آپ کو رکھنا ہوگا، اور جسمانی مسائل اچانک سے غائب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی لاپرواہی نہ برتیں۔ یہ برج اسد والوں کا مکمل ذائچہ 2024 تھا، تو خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا، ورگو والوں کے لیے اس سال آپ کو سیاروں کی گردشوں کے مطابق اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ کوشش کریں اس سال آپ نے اپنی صحت پہ توجہ دینی ہے، اور سال کی شروعات میں ہی زحل آپ کے چھٹے گھر میں خاص طور سے جلوہ افروز رہیں گے۔ آپ کے 8ویں اور 12ویں گھر پہ بھی نظر ڈالیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو صحت سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہی زحل آپ کی ان پریشانیوں سے نجات دلانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ بس آپ کو ایک متوازی اور اصولوں پر مبنی زندگی گزارنی ہوگی، اور بہترین اصولوں کا آپ کو لازمی فالو اپ کرنا ہوگا، اور زندگی میں اصولوں کی پاسداری کرنے سے آپ کے تمام کام بنیں گے۔ زحل کی حالت نوکری سے آپ کامیابی بخشیں گے، اور جس کی وجہ سے آپ کا ذائچہ 2024 کے مطابق مشتری سال کے آدھے پہلے حصے میں 1 مئی تک آپ کے 8ویں گھر میں جلوہ افروز رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا رجحان مذہبی سرگرمیوں کی طرف لازمی ہوگا، لیکن فالتو کے اخراجات بھی پیش ہوں گے اور آپ کے کاموں میں رکاوٹ بھی پیش آ سکتی ہیں، لیکن 1 مئی کے بعد یہ آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے تمام کامیابیوں کے مواقع آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو اولاد سے متعلق خوشخبری بھی حاصل ہوگی،
اور راہو پورے سال آپ کے 7ویں گھر میں رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو کاروبار، نجی زندگی دونوں میں ہوشیاری اور بیداری سے کام لینا ہوگا۔ برج سنبلہ کے محبت کے معاملے میں محبت کے نظریے سے یہ سال درمیانہ رہے گا۔ آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا آپ کے لیے بے حد اہم ہے۔ جتنا آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گے، آپ کامیاب رہیں گے، اور آپ کا اپنے ہمنشیں کو کچھ بول دینا آپ کے رشتے میں تلخیاں پیدا کر سکتا ہے، تو اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اور سورج اور مریخ جیسے سیاروں کا اثر چوتھے گھر میں سال کی شروعات میں رہے گا، جس کی وجہ سے خاندانی زندگی میں کچھ تناؤ بڑھے گا، اور اس کے اثر محبتی زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اور سال کی شروعات میں عطارد اور زہرات تیسرے گھر میں رہیں گے، جس کی وجہ سے دوستوں سے اچھے تعلقات قائم ہوں گے، اور آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ اور زحل کے کرم سے اور سال کی شروعات میں سورج و مریخ کا اثر، نوکری کے حالات آپ کے بہت زیادہ سازگار رہیں گے۔ بس آپ نے یہاں پر یہ لازمی کرنا ہے کہ کسی کی سنی سنائی باتوں پر آپ نے بالکل بھی توجہ نہیں دینا ہے، اور اسی طرح جیسے آپ فلوئنٹ ہو کے جا رہے ہیں بالکل اسی طرح چلیے گا۔ طلبہ کے لیے سال کے شروعات بہت اچھے رہیں گے۔ تعلیم کے سلسلے میں آپ بہت زیادہ سنجیدہ رہیں گے اور خوب محنت کریں گے، اور اس کے علاوہ امتحانات میں بھی آپ کا بہت زیادہ آپ کا پوزیشن بن سکتا ہے۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق خاندانی زندگی میں سال کی شروعات کمزور رہیں گے، والدہ کی صحت خراب رہ سکتی ہے، اور عملی زندگی میں راہو اور کیتو کے اثر سے اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ سیاروں کے نظریے کے مطابق سے آپ کو اعلیٰ نتائج حاصل ہوں گے۔ آپ بیکار کے اخراجات سے کوشش کریے گا بچیے گا، اور معاشی طور سے ترقی حاصل رہیں گے آپ کو اس سال، اور صحت کے لحاظ سے آپ کو خاص طور سے توجہ دینی ہوگی۔ آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کے لیے بڑے مرض کی وجہ بن سکتی ہے، بس خود کو قابو میں رکھ کر ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تھی برج سنبلہ والوں کے لیے ان کے 2024 کا مکمل ذائچہ۔ خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ 6 بروج تھے جن کا سالانہ ذائچہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مزید 6 بروج کے بارے میں ہم دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، تو خوش رہیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔